اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خطابت ایک فن ہے۔ الخطابۃ فن من الفنون، جیسے اور بہت سارے فن ہیں، یہ بھی ایک فن ہے، اور اسے فن کی حیثیت سے سیکھ کر اگر استعمال کیا جائے اس کے فوائد بڑھ جاتے ہیں۔ کیف متفق تقریر کے وہ فوائد نہیں ہوتے جو فن کی حیثیت سے تقریر کرنے کے ہوتے ہیں۔ خطابت کی بہت ساری عظمتیں ہیں، 4 عظمتیں مختصراً عرض کروں گا۔ تقریر اور خطابت کی ایک عظمت یہ ہے کہ یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ دوسری عظمت یہ ہے، یہ دینی ضرورت ہے۔ تیسری عظمت یہ ہے، انبیاء کی وراثت ہے۔ چوتھی عظمت یہ ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ تقریر اور خطابت کی یہ 4 عظمتیں قرآن و سنت سے، سیرت اور تاریخ سے ثابت ہیں۔ سب سے پہلے انسان کی خصوصیت، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ نے جو رحمان اور رحیم ہے، علم القرآن، قرآن سکھایا۔ اس کے بعد فرمایا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ یہاں ایک بات تو سمجھنے کی یہ ہے، علم القرآن کو پہلے ذکر کیا، خلق الانسان کو بعد میں ذکر کیا، تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ انسان کی پیدائش اور تخلیق ایک غرض کے تحت ہوئی ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ ہے قرآن کریم کو سیکھنا۔ جو شخص قرآن کریم کو سیکھ لیتا ہے، اس کے تقاضے سمجھ جاتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں اللہ نے انسان کی جو غرض تخلیق اور مقصد پیدائش کو ذکر کیا ہے، اسے پورا بھی کر لیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا علمہ البیان، اللہ نے بیان سکھایا۔ پیدا ساری مخلوقات اللہ نے کی ہیں، مگر نطق اور بیان کی قوت فقط انسان کو دی ہے۔ نطق اور بیان کی صلاحیت انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے بیان تمام جانوروں میں، جانداروں میں اگر عطا کیا، سکھایا، تو انسان کو سکھایا۔ اور انسان کو حیوان ناطق بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں، باقی حیوان ناہق ہے، اور کوئی فصل حیوان کے ساتھ لگ جاتی ہے، مگر انسان کی فصل جو اسے باقی جانداروں سے ممتاز کرتی ہے وہ ناطق ہے، نطق سے۔ نطق بیان کا مترادف ہے، یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ یہاں ایک بات اور شامل کرنا چاہوں گا، بیان اور قلم، بیان و زبان اور قلم، اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں تقریر اور تحریر۔ تقریر اور تحریر یہ دونوں انسان کی خصوصیات ہیں۔ مصنف اور رائٹر بھی انسان ہوتا ہے، سانس ساری مخلوقات لیتی ہیں، موت و حیات سب کے لیے ہے، خوراک سب کے لیے ہے، بول و براز سب کے لیے ہے، لیکن تقریر اور تحریر کا انتخاب اللہ نے فقط انسان کے لیے کیا ہے۔ تو ایک تو یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ نمبر 2، ہماری دینی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے ہماری دینی ضرورت کیسے ہے؟ ابلاغ دین کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان میں معروف ذرائع یہی 2 ہیں، ایک کو تقریر اور خطابت کہتے ہیں، دوسرے کو تحریر کہتے ہیں۔ یہ ابلاغ دین کے معروف ذرائع ہیں، تقریر اور تحریر۔
تقریر کے ذریعے بات آپ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، تحریر کی بنسبت آسانی سے پہنچا سکتے ہیں، تحریر کی بنسبت زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تحریر پڑھ کر سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، تقریر ہر کوئی سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے۔ یہ دونوں ابلاغ دین کے ذرائع ہیں۔ اللہ نے بیان کا بھی ذکر قرآن میں کیا، تحریر اور قلم کا ذکر بھی قرآن میں کیا۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم ہے، وما یسطرون اور قلم سے لکھے ہوئے کی قسم ہے۔ اللہ نے قلم کی قسم کھا کر علم اور آلات علم دونوں کا مرتبہ بتایا ہے کہ علم کی قدر تو ضروری ہے ہی ہے، جو علم تک پہنچنے کے ذرائع ہیں ان کی ناقدری بھی انسان کی منزل کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اگر علم کے آلات اور ذرائع کی قدر کی جائے گی تو تحصیل علم آسان ہو جائے گا۔ بہرحال فن تقریر اور خطابت، اس کی ایک عظمت یہ ہے کہ یہ انسان کی خصوصیت ہے، انسان کا امتیاز ہے، کمال ہی نہیں انفرادی کمال ہے۔ نمبر 2، ابلاغ دین کے ذرائع میں سے ہونے کی وجہ سے یہ ہماری دینی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم ہر بندے تک دین نہیں پہنچا سکتے۔ تقریر ہے، تحریر ہے۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں، لکھنے کو تحریر کہتے ہیں، بولنے کو تقریر کہتے ہیں، اور یہ دونوں بڑی احتیاط چاہتی ہیں۔ اگر زبان پھسل جائے تو تقریر بگڑ جاتی ہے، قلم پھسل جائے تو تحریر بگڑ جاتی ہے۔ رائٹر اور مصنف کو، خطیب اور مبلغ کو بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فن خطابت کی تیسری عظمت ہے انبیاء کی وراثت، یہ میراث نبوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں۔ انبیاء کی وراثت مال میں جاری نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت مال میں جاری نہیں ہوتی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، مال میں کیوں جاری نہیں ہوتی؟ اگر انبیاء کی وراثت بھی مال میں جاری ہوتی جیسے غیر انبیاء کی وراثت مال میں جاری ہوتی ہے تو انبیاء اور امراء کا امتیاز ختم ہو جاتا۔ اگر انبیاء کی وراثت بھی مال میں جاری ہوتی تو لوگ نبیوں کو طعنہ دیتے کہ مال جمع کرنے کے لیے اور اپنی اولاد کو نوازنے کے لیے دعوی نبوت کیا۔ اللہ نے انبیاء کو نہ کسی کا وارث بنایا نہ کسی کا مورث بنایا۔ ہر نبی کہتا رہا ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ۔ انبیاء کی وراثت مال میں جاری نہیں ہوتی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں مال میں وراثت کا اجراء ہو وہاں بسا اوقات وارث مال کی حرص اور لالچ میں اپنے مورث کی موت کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی وراثت مال میں جاری نہیں کی تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے بھلے مال کے لالچ میں کسی کو کسی نبی کی موت کا انتظار کرنا پڑے۔ اور یہی وجہ ہے اگر کوئی وارث اپنے مورث کو قتل کر دیتا ہے تو وہ اس کی وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے، ایک دھیلا بھی اسے اس کی وراثت سے نہیں ملتا۔ اور ایک وجہ مال میں وراثت کے جاری نہ ہونے کی یہ ہے کہ مال میں وراثت کے اجراء کے لیے مال کو جمع کرنا ضروری ہے، اور مال جمع کرنا انبیاء کے توکل کے خلاف ہے۔ مال جمع کرنا انبیاء کے توکل کے خلاف ہے۔ اگر کوئی درہم اور دینار نبی کی جیب سے گھر سے نکل آئے تو خاتم الرسل نے فرمایا وہ صدقہ ہے، بیت المال میں جمع کروا دیجئے۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جب انبیاء کی وراثت مال میں جاری ہی نہیں ہوتی تو پھر یہ بحث بھی ختم ہو جاتی ہے فلانے کو حصہ نہیں دیا گیا، فلانے کو حصہ نہیں دیا گیا۔ پہلے حصہ ثابت تو کرو، نہ دینے کا اعتراض بعد میں کر لینا۔ جب حصہ ثابت ہی نہ ہو
تو نہ دینے کی بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ بہرحال عرض میں نے یہ کیا، فن تقریر اور خطابت یہ انبیاء کی وراثت ہے، انبیاء کی میراث ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی مربوط اور پرمغز تقریر کی وجہ سے خطیب الانبیاء کا لقب ملا۔ قرآن کریم میں اللہ نے انبیاء کی تقاریر کا ذکر کیا ہے، متعدد انبیاء کے خطابات کے اقتباسات کو شامل کیا ہے۔ یا قوم اعبد اللہ، یا قوم اعبد اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا آتیناہ الحکمہ وفصل الخطاب، ہم نے جناب داؤد کو 2 نعمتیں عطا فرمائی، ایک حکمت کی دولت عطا فرمائی، نمبر 2 فصل خطاب، فصل الخطاب۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں حکمت سے مراد دانائی ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں حکمت سے مراد نبوت ہے، اس لیے کہ نبی بنتا نہیں ہے، نبی کو اللہ خود چنتا ہے۔ ربوبیت ذاتی منصب ہے، نبوت اور صحابیت وہبی منصب ہے، خلافت انتظامی منصب ہے، اور ولایت کسبی منصب ہے، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا کر لو۔ ربوبیت ذاتی منصب ہے، نبوت اور صحابیت وہبی منصب ہے، نبی اور صحابی بنتے نہیں ہیں، دونوں کو رب چنتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں حضرت انس کی روایت کو ذکر کیا۔ حضور نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے نبوت اور ختم نبوت کے لیے میرا انتخاب خود کیا ہے، پھر میری معیت، صحبت اور رفاقت کے لیے میرے اصحاب کا انتخاب بھی خود کیا ہے۔ جب نبوت کی طرح صحابیت بھی رب کا انتخاب ہے، تو کبھی کسی نے سنا، کسی جگہ لکھا ہوا ملا کہ کوئی نبی کسی بھی دور میں کسی بھی علاقے میں منصب نبوت سے دستبردار ہوا ہو؟ آج تک ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ انہیں رب نے چنا ہے۔ تو پھر یہ بات بھی غلط ثابت ہو جاتی ہے، کوئی کہے کہ صحابہ مرتد ہو گئے، اس لیے کہ صحابہ کو بھی رب نے چنا ہے۔ جب کوئی نبی منصب نبوت سے دستبردار نہیں ہوا تو نبی کا کوئی صحابی مرتد بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے علم میں نقص ثابت ہو جاتا ہے، اللہ کے علم کو چیلنج ہو جاتا ہے، اس کی قدرت کو چیلنج ہو جاتا ہے۔ منافقین کو صحابہ کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ عرب کے قبائل جو وفات رسول کے بعد مرتد ہوئے تھے، انہیں صحابہ کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ کسی بھی قبیلے کا ایک بندہ آیا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے چلا گیا، اسے تو صحابی کہا جائے گا، لیکن قبیلے پہ اسے مامور کیا گیا، باقی قبیلہ تو صحابہ کا نہیں ہوگا۔ یہ عرب کا قبیلہ ہو سکتا ہے، صحابہ نہیں ہو سکتی۔ تو عرض میں نے یہ کیا، ربوبیت ذاتی منصب ہے، نبوت اور صحابیت وہبی منصب ہے، خلافت انتظامی منصب ہے، ولایت کسبی منصب ہے۔ یہاں ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا، عرض کر دوں، خلافت انتظامی منصب ہے، اور اللہ نے خلفاء کی شکل میں اس امت کو بڑے بڑے منتظمین عطا فرمائے، جن میں 4 منتظمین وہ ہیں جن کی خلافت کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی خلافت موعودہ فی القرآن ہے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا، جب وعدہ اللہ نے کیا پورا بھی اللہ نے کیا۔ جب اللہ وعدہ کر کے پورا کرے تو پھر اللہ ایسا نہیں ہے اس کی جگہ اس کو بٹھا دے، اس کی جگہ اس کو بٹھا دے، پھر اس نے جس کو جس جگہ پہ بٹھایا ہے اس کی جینین جگہ وہی ہے۔ یہ بات قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، نبی کی احادیث سے بھی ثابت ہے۔ ایک نقطہ عرض کروں گا، خلافت انتظامی منصب ہے، یہاں سے جو میرے ذہن میں آیا، وگرنہ سری دلائل بہت سارے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری پوری امت میں سے پوری امت پر سب سے بڑھ کر رحم کرنے والی ذات جناب ابو بکر کی ہے۔ رحم بڑا کرتا ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا۔ ایک تو حضرت ابو بکر کی افضلیت ثابت ہو گئی۔ اہل سنت کے ہاں خلافت کا اصول بھی یہ ہے کہ افضلیت اصل ہے، خلافت فرع ہے۔ جو جب افضل ہوگا وہ تب خلیفہ ہوگا، اور حضرت ابو بکر کی افضلیت قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ الگ بات ہے، حضرت ابو بکر کے لیے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، اور چوتھے نمبر پہ حضرت علی کے لیے فرمایا اقضاہم علی، حضرت علی اس امت کے بڑے قاضی ہیں، چیف جسٹس ہیں، قاضی القضات ہیں۔ رحم کا تعلق انتظامیہ سے ہے، قضاء کا تعلق عدلیہ سے ہے، اور عدلیہ انتظامیہ کے تابع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ دیا خلافت جناب صدیق اکبر کی ہوگی، قاضی جناب علی المرتضیٰ ہوگی، اور یہی بات جعفریات مطبوعہ تہران میں لکھی ہوئی ہے۔ ان ابا بکر و عمر و عثمان کانوا یرفعون الحدود الی علی بن ابی طالب، کہ خلفائے ثلاثہ نے اپنے اپنے زمانے خلافت میں حدود و قصاص کے فیصلے جناب علی المرتضیٰ کے سپرد کر رکھے تھے۔ حضرت علی کا عہدہ قضا کو قبول کرنا، وظائف کو وصول کرنا، مشاورت میں شریک رہنا، یہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت پہ مہر تصدیق ہے۔ اور حسنین کریمین کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا، یہ ان کی خلافت پہ مہر تصدیق ہے۔ معاویہ کی شان کا حسن کو پتہ ہے، حسین کو پتہ ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، خطابت کی ایک عظمت یہ ہے کہ انسانی خصوصیت ہے، دوسری یہ کہ دینی ضرورت ہے، تیسری یہ کہ انبیاء کی وراثت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں انبیاء کی تقریروں کا ذکر کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا آتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، ہم نے حکمت عطا کی، ایک قول کے مطابق دانائی، دوسرے قول کے مطابق نبوت، ملتی ہے لی نہیں جاتی۔ وہبی منصب ہے، کسبی منصب نہیں ہے۔ ایک نقطہ یہاں اور عرض کروں، کسبی منصب کے حاملین پہ تنقید ہو سکتی ہے، وہبی منصب کے حاملین پہ تنقید نہیں ہو سکتی، جو منصب عطائی ہو۔ یہی وجہ ہے اہل سنت والجماعت جیسے انبیاء کو تنقید سے بالا تر سمجھتے ہیں، ویسے ہی اصحاب مصطفیٰ کو بھی تنقید سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ آتیناہ الحکمت، حکمت کی ایک تفسیر نبوت ہے۔ وفصل الخطاب، فصل الخطاب بھی عطا کیا۔ فصل الخطاب سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں زور بیان اور قوت خطابت، زور بیان اور قوت خطابت۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے حضرت داؤد کو عطا فرمایا، اور اہل علم نے لکھا ہے یہ جو ہم تقاریر کے آغاز میں خطبہ پڑھتے ہیں، اس میں اما بعد کے کلمات سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے کہے تھے۔ ان کا آغاز حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوا تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحرا، بعض بیان جادو کا سا اثر رکھتے ہیں، جیسے جادو فوراً اثر کرتا ہے، بعض تقریریں اور بعض بیانات بھی فوری اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا تیسری شان اور عظمت اس فن کی یہ ہے، یہ انبیاء کی وراثت ہے، اور چوتھی عظمت اس کی یہ ہے صحابہ کی سنت ہے۔ صحابہ کرام میں نعت خوان بھی تھے، شاعر بھی تھے، اگرچہ آج جیسے نہیں تھے۔ صحابہ کرام میں شعراء بھی تھے، نعت خوان بھی تھے، خطباء بھی تھے۔ علامہ ابن حجر نے الاصابہ میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شعراء تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن مالک، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضور نے ان میں موضوعات بھی تقسیم کر رکھے تھے، اور حضور کے ایک نامینیٹ خطیب تھے
जिन्हें हुजूर खुद खतीब फरमाया करते थे, खतीब इस्लाम कहते थे, और यूं कहिए उस दौर के औकाफ के खतीब थे। उनका नाम हजरत साबित बिन कैस बिन शम्मास था। साबित बिन कैस बिन शम्मास, और ऐसे आला दर्जे के खतीब थे कि खिताबत से लोगों की काया पलट दिया करते थे। इनकी तकरीर व बयान को सुन के पूरे कबीले मुसलमान हो जाया करते थे। इस पे फ़कत एक वाक़या ज़िक्र करूँगा। उसदुल गाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा जिल्द अव्वल में लिखा है कि बनु तमीम का एक वफ़द हुजूर की खिदमत में आया। दो बंदे क़यादत कर रहे थे, ज़बरकान बिन बदर और अक़रा बिन हाबिस। हुजूर की खिदमत में पहुँचा, आके कहने लगे जी हम आपसे बात करने आए हैं, मगर बात खिताबत की ज़ुबान में करेंगे, शायरी की ज़ुबान में करेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कोई बात नहीं, नबी किसी चैलेंज को रद्द नहीं करता। रुकाना पहलवान का चैलेंज कबूल हो गया था, रुकाना पहलवान का चैलेंज कबूल हो गया था। जो मैदान में उतर के लड़के निभाना पड़ता है, ये तो बैठ के बात का चैलेंज है। आओ मैं चैलेंज कबूल करता हूं। ज़बरकान बिन बदर ने एक बंदे को कहा खड़े होके अपने आबाओ अजदाद के फ़ज़ाइल पर, कमालात पर तकरीर कीजिए। उसने तकरीर की, बड़ी फसीह बलीग तकरीर थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देने के लिए हज़रत साबित बिन कैस को कहा उठो इसका जवाब दो। यहाँ से ये सुन्नत समझ आई, हर जगह मुनाजरे के लिए उस्ताद का जाना ज़रूरी नहीं है। हर जगह मुनाजरे के लिए उस्ताद का जाना ज़रूरी नहीं है। देखा जाए कहाँ उस्ताद का जाना बनता है, कहाँ शागिर्द को भेजना बनता है। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साबित बिन कैस से फरमाया जवाब दो, दे दिया जवाब। फिर अकरा बिन हाबिस ने एक और बंदे को कहा अब आप आओ शायरी की ज़ुबान में अपने आबाओ अजदाद के कारनामे, उनके फ़ज़ाइल, उनके वाक़यात का जिक्र करो। उसने किया। फिर हुजूर ने हज़रत हस्सान बिन साबित से फरमाया उठो इसका जवाब तुम दो। हज़रत हस्सान बिन साबित उठे, उन्होंने जवाब दिया। जैसे ही हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देकर खामोश हुए तो पूरा कबीला उठ के खड़ा हो गया। अक़रा बिन हाबिस और ज़बरकान बिन बदर कहने लगे आज हमें बात समझ आ गई, मोहम्मद का ख़तीब हमारे ख़तीब से आला है, मोहम्मद का शायर हमारे शायर से आला है। पूरा कबीला खड़ा हुआ और उनकी ज़ुबान पे कलमा शहादत जारी हो गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह। हम इस बात की शहादत देते हैं, और शहादत महज ज़ुबान के इकरार को नहीं कहते, यहाँ दिल का ज़ुबान के मुवाफिक होना ज़रूरी है, मुवाफिक होना ज़रूरी है। हमारे फ़न की किताबों में ये वज़ाहत मौजूद है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह। पूरा कबीला कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। जितने आए थे कोई वापस न पलटा बग़ैर इस्लाम के। पता चला ये सहाबाई किराम की सुन्नत भी है। वो खिताबत और शायरी से मैदान मार लिया करते थे। क्यों? इसलिए कि नीयत दुरुस्त होती थी, अमल में इखलास होता था, अल्फाज में मानवीयत होती थी, हकीकत की पावर होती थी। और हमारे आज के दौर के अल्फाज वो तूड़ी की गठड़ी होते हैं, उनमें वज़न नहीं होता, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। हम काफ़ी अल्फाज हैं, मुतरादिफात हैं, बोलते जा रहे हैं। अगर उनको नचोड़ें, रस निकालें तो पूरी टोकरी से एक गिलास रस का नहीं निकलता, इस कदर खुश्क होते हैं। तो ये सहाबा की सुन्नत भी है। ये चार अजमतें हैं, इंसानी खुसूसियत, दीनी ज़रूरत, अंबिया की विरासत, सहाबा की सुन्नत। तो अब हमारे छोड़ने वाली चीज़ तो ना हो, हमारे छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। जब अंबिया के वारिस हम हैं तो ये हमें मिलनी चाहिए, हमें इसमें से हिस्सा लेना चाहिए। हज़रत मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा है, एक फ़िक़्ह का नुक्ता अर्ज़ करना चाहूँगा। फ़ुक़हा ने लिखा है
جو میراث ہوتی ہے وراثت وہ مشاع ہوتی ہے، مشاع پھیلی ہوئی۔ مثلا اگر جانے والا ترکے میں 4 چیزیں چھوڑ کے گیا ہے اور وارث بھی 4 ہیں، ترکے میں 4 چیزیں چھوڑ کے گیا ہے، وارث بھی 4 ہیں، تو یوں نہیں ہوگا یہ ایک اس کی، یہ ایک اس کی، یہ ایک اس کی، یہ ایک اس کی، بلکہ ہوتا یوں ہے چاروں میں سے ہر ایک کا ہر ایک میں حصہ ہے، چاروں میں سے ہر ایک کا ہر ایک میں حصہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کا یہ فرمانا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے مال تو نبی کی میراث نہیں ہے، جو نبی کی میراث ہے وہ علم ہو تب، عمل ہو تب، اخلاص ہو تب، خطابت ہو تب، عالم کا ہر میں حصہ ہے، اور حقیقی معنوں میں عالم ہے بھی وہی جس کے پاس علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اخلاص بھی ہو اور دعوت بھی ہو۔ اب یہاں سے ایک نقطہ اور عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت مفتی ابو محمد صاحب تشریف فرما ہیں، انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء۔ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ اور علم اور دین نبی کی میراث ہے کہ نہیں؟ انبیاء کی وراثت ہے کہ نہیں؟ وارث علماء ہیں، اور ہم دین لینے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے ڈاکٹروں کی طرف چل پڑتے ہیں، اینکروں کی طرف چل پڑتے ہیں، ہم ناچنے گانے والوں کی طرف چل پڑتے ہیں، یہ فلانا کتب ہے، یہ فلانا کتب ہے۔ بھائی وہ ٹی وی چینل کا کتب ہوگا، وہ دین کا کتب نہیں ہے۔ دین کے کتب یہی لوگ ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں۔ آئیے ان سے دین سیکھیے۔ جب ہم نے دوائی لینی ہو ماہر ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں، کپڑا لینا ہو اعتبار والی دکان تلاش کرتے ہیں، ہم نے سلائی کروانی ہو ماہر درزی تلاش کرتے ہیں، اور جب دین سیکھنا ہو پھر ماہرین کو چھوڑ کر ہم پروفیسروں کے پیچھے دوڑتے ہیں، اینکروں کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ جب دین نبی کی میراث ہے، علم نبی کی میراث ہے، تو یہ تو پتہ کرو وارث کون ہے، انہی سے ملے گا۔ تو اس لیے ہمارے پاس اس کا ہونا ضروری ہے۔ طلباء کرام، علماء عظام، اس کا ہمارے پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس کو نہ سنبھالا، ہم نے اس کو نہ تھاما، تو پھر منبر پہ وہی لوگ بیٹھے ہوں گے جو سارا سال ناچتے ہیں، نچواتے ہیں، اور پھر 10 دنوں میں آ کے سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ پھر ہمارا یہ شکوہ دور نہیں ہوگا۔ اپنی ذمہ داری سنبھالیے، اور یاد رکھیے سمجھدار شخص وہ ہے، سمجھدار شخص وہ ہے جو مستقبل پہ نظر رکھ کے اپنی ذمہ داری کو سمجھے، ذمہ داری کا احساس اس میں ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے اور بڑے سوچ و فکر میں مبتلا تھے، مصروف تھے۔ پوچھا آپ کو کون سی فکر لاحق ہے؟ وہ کہنے لگے فکر تو بہت بڑی ہے، اور وہ فکر یہ ہے، آج تو بڑے موجود ہیں، جب کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے ان کے پاس چلا جاتا ہے، ان کے سامنے رکھتا ہے، وہ بتا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، بات ختم۔ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے، بڑے چلے جائیں گے اور چھوٹوں کو زمانہ بڑا بنا دے گا۔ اگر اس وقت ہمارے اندر صلاحیت نہ ہوئی تو ہم لوگوں کو مایوس کریں گے، ہم لوگوں کو مایوس کریں گے۔ مستقبل پہ نظر دیکھیے، ذمہ داری کا احساس دیکھیے، اور پھر اس کی تیاری کے لیے پلاننگ دیکھیے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس جو بن کے سامنے آئے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے بعد ان جیسا تگڑا عالم کوئی نہیں، انہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے، حبر الامہ۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے طالب علم بھائی، مستقبل پہ نظر رکھ کے اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اور اسے پورا کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضروریات ہیں ان کا انتظام ابھی سے کریں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ علماء پائپ لائن ہوتے ہیں۔ علماء کرام
پائپ لائن کی طرح ہوتے ہیں۔ پائپ لائن میں کیا ہوتا ہے؟ ایک سرا سمندر میں ہوتا ہے، دوسرا سرا گھروں میں ہوتا ہے۔ پائپ لائن سمندر سے پانی لیتی ہے، گھروں کو پانی دیتی ہے۔ علماء کرام کی مثال بھی پائپ لائن کی طرح ہے، ان کا ایک سرا علوم نبوت میں ہوتا ہے، دوسرا سرا امت محمد میں ہوتا ہے۔ یہ نبوت سے علم لیتے ہیں واسطہ در واسطہ اور نبی کی امت میں منتقل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب ایک بات کر رہے تھے، میں اس کو یہاں شامل کرنا چاہوں گا۔ پائپ لائن اگر صاف ہو تو پانی صاف ملتا ہے، پائپ لائن اگر صاف ہو تو پانی صاف ملتا ہے، اگر پائپ لائن ہی گندی ہو تو پانی صاف نہیں آتا۔ اور یہاں عقیدے کی گندگی سے بچنا ضروری ہے، فکر کی گندگی سے صفائی ضروری ہے، تب لوگوں تک صحیح نظریات منتقل ہوں گے، وگرنہ ہم لوگوں کے خیالات کو پراگندہ کریں گے۔ تو ذمہ داری محسوس کیجئے، سب سے پہلے تو ارادہ کیجئے کہ ہم نے نبوت کی اس وراثت سے حصہ لینا ہے۔ یہ میراث نبوت ہے اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر آپ عالم بننے کے راستے پہ چل نکلے ہیں تو ابھی سے تقریر سیکھنے کی محنت کریں۔ میں کہا کرتا ہوں دیہاتوں میں، چونکہ ہم زمیندار ہیں اور ان معاملات کی کچھ نہ کچھ سمجھ ہے، زمین پہ ایک وقت آتا ہے اسے کہتے ہیں وتر۔ وتر تو زمین جب وتر میں ہوتی ہے نا، اس میں کمزور بیج بھی ڈالے تو وہ اگا دیتی ہے، اگاتا ہے۔ اور جب وتر خشک ہو جائے، وتر کا زمانہ گزر جائے، پھر آپ کو جتنی بھی فصل کی ضرورت ہے، آپ جتنا بھی قیمتی بیج ڈال رہے ہیں، جتنا بھی ہیوی ٹریکٹر اس میں آپ دوڑا رہے ہیں، وہ فصل نہیں اگاتی۔ یہ جو طالب علمی کا زمانہ ہے، یہ اس ذہن کی، دماغ کی، صلاحیت کی، وتر کی مدت اور زمانہ ہے۔ اب آپ تقریر کا بیج ڈال لیں، تحریر کا بیج ڈال لیں، تدریس کا بیج ڈال لیں، صحافت کا بیج ڈال لیں، کوئی بھی بیج اس کھیت میں ڈالیں، فصل آپ کو مل جائے گی، فصل مل جائے گی۔ اور اگر کوئی بندہ کہے او چھڈو جی جدو فارغ ہوانگے آپ سب کچھ آ جائے گا، جب وتر خشک ہو جائے پھر کچھ نہیں آتا، پھر کچھ نہیں آتا۔ آج محنت کریں، علم سیکھیں، علم سیکھیں۔ یاد رکھیے خطابت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ دو قسم کی چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں واہبی اور عطائی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کسبی ہوتی ہیں۔ خطابت کے لیے کچھ چیزیں واہبی ہیں، عطائی ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ جس کو دے دے۔ کچھ محنت سے حاصل کرنا پڑتی ہیں۔ اب خطابت کے لیے جو واہبی چیزیں ہیں، عطائی، وہ کون سی ہیں؟ نمبر ایک، زبان کی صفائی۔ زبان کی صفائی ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، فرعون نے طعنہ دے دیا، کہا ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین ولا یکاد یبین۔ اس کو تو تقریر اور بیان بھی کرنا نہیں آتا۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ اور وجہ کیا بتائی؟ ہوا افصح منی لسانا، ہوا افصح منی لسانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو نبوت عطا فرما دی۔ تو یہ خدا داد چیز ہے زبان کی صفائی، زبان صاف ہو۔ نمبر دو، حافظہ۔ یہ دونوں اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، زبان کی صفائی اور حافظہ، اور یہ اس فن میں انجن کی حیثیت رکھتے ہیں، تقریر اور خطابت کے فن کے لیے۔ پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کسبی، وہ محنت سے حاصل کرنا پڑتی ہیں۔ ان میں صرف دو چیزوں کا ذکر کروں گا چونکہ اختصار پیش نظر ہے۔ نمبر ایک، ذخیرہ الفاظ، نمبر دو، وسعت مطالعہ۔ ذخیرہ الفاظ اور وسعت مطالعہ،
یہ دو چیزیں وہ ہیں جو محنت سے آتی ہیں. اگر الفاظ کا ذخیرہ ہوگا تو زبان کی صفائی فائدہ دے گی، وسعت مطالعہ ہوگا تو حافظہ فائدہ دے گا، وگرنہ میموری کارڈ ہے خالی ہے، اسے بھرنا بھی تو ہے. تو یہ دو چیزیں کسبی ہیں اور یہ ٹائروں کے بمنزلہ ہیں. روڈ پہ آنے کے لیے، اڑان بھرنے کے لیے نہ خالی انجن کافی ہے، نہ بغیر انجن کے ٹائر کافی ہیں. انجن بھی ضروری ہے، ٹائر بھی ضروری ہے. اس لیے زبان کی صفائی، حافظہ، ذخیرہ الفاظ، وسعت مطالعہ اور اپنی زبان کی اصطلاحات، محاورات سے واقفیت یہ ضروری ہے. مطالعہ مضبوط کیجئے. طلباء کرام، آج کا دور شعور کا دور ہے، صلاحیت کا دور ہے، استعداد کا دور ہے. آج کے دور میں سنانے والوں سے زیادہ مطالعہ سننے والوں کا ہے. اگر آپ ان سے بڑھ کے آئیں گے تو قبول کیے جائیں گے، ان سے گھٹ کے آئیں گے تو مسترد کر دیے جائیں گے. پھر شکوہ نہ کیجئے، یار مجمع گھٹتا جا رہا ہے، سننے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. ایک، مطالعہ وسیع ہو. نمبر دو، مطالعہ مضبوط ہو. خطابت کیا ہے؟ خطابت کیا ہے؟ علم سونا ہے، علم سونا ہے. خطیب سنے آ رہا ہے، علم سونا ہے، خطیب سنے آ رہا ہے. یہ اس دھات کو نئے سے نئے ڈیزائن میں، دھات نہیں بدلتی، علم وہی ہے، دین وہی ہے، شریعت وہی ہے، سنت وہی ہے، لیکن ڈیزائن بدل رہے ہیں. کبھی کسی اسلوب میں بیان کیا جا رہا ہے، کبھی کسی ترتیب سے بیان کیا جا رہا ہے، کبھی کسی ترتیب سے بیان کیا جا رہا ہے. تو پہلی ضرورت ارادہ تقریر کے بعد وہ ہے معلومات. اس کے بعد ایک بات اور عرض کروں گا، جب معلومات مل جائیں پھر ہے ان کی ترتیب اور تسہیل. جہیز میں سامان سارا ملتا ہے، سب ہوتا ہے، جہیز میں سارا سامان ملتا ہے، مگر پھر بھی پلاننگ ہوتی ہے کہ شوکیس کہاں رکھا جائے، ڈائننگ ٹیبل کہاں رکھا جائے، فریج کہاں رکھی جائے، صوفے کہاں رکھے جائیں، الماری کہاں رکھی جائے. اس لیے کہ اس کے بغیر گھر سجتا نہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود معلومات میں سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کی ترتیب نہیں ہے تو اس کی تزئین نہیں ہے. نہ سمجھانے میں سہولت، نہ سمجھنے والوں کو سمجھنے میں سہولت. مطالعہ ضروری ہے، ترتیب ضروری ہے، اور اس کے بعد اور کہوں، آواز کا مرتب ہونا بھی ضروری ہے، چہرے کے تاثرات کا لفظوں کے موافق ہونا بھی ضروری ہے. رو کے لطیفہ نہیں سنایا جاتا اور ہنس کے داستان غم نہیں پڑی جاتی. دیکھ لینا تھا پچھلے دنوں میں. تو عرض میں نے یہ کیا، چہرے کے تاثرات بھی لفظوں کے موافق ہوں اور پھر اشارات کا ہنر اور فن بھی آتا ہو. جب یہ چیزیں خطیب کو حاصل ہو جائیں تو سمجھ لیں اس نے میدان مار لیا، اس نے میدان مار لیا. تو یہ ہمارا شعبہ ہے، یہ ہمارا کام ہے. آئیے لوگوں کی دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تقریر اور تحریر، ابلاغ دین کے ان دونوں ہتھیاروں کو استعمال کیجئے، دونوں ہتھیاروں کو. فتنوں کا مقابلہ کب ہوگا؟ فتنوں کا مقابلہ تب ہوگا جب ہماری معلومات مضبوط ہوں گی، درست ہوں گی. اس کے بعد ہماری زبان اور قلم یہ صحیح چلیں گے اور چلانے والے کی فکری تربیت بھی درست ہوگی، تو پھر وہ لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر سکے گا. وگرنہ وقت کا ضیاع ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اپنا منصب سمجھیں یہ ہمارا میدان ہے، ہم اس کو کسی اور کے سپرد نہ کریں. یہ ہمارا میدان ہے، اداکاروں کا میدان نہیں ہے. جیسے وہ ہمارا نہیں یہ ان کا نہیں، وہ ہمارا نہیں یہ ان کا نہیں. اس لیے ہم انہیں بھی کہتے ہیں تم اپنی حدود میں رہو جیسے ہم اپنی حدود میں ہیں. تم اپنی حدود میں رہو، ہم بھی اپنی حدود میں ہیں. اگر ہمیں ڈراموں کی ضرورت ہوگی ہم آپ سے پوچھ لیں گے،
لیکن مسئلے بتایا نہ کرو، تمہیں بھی ضرورت ہو تو ان علماء سے پوچھا کرو۔ لِكُلِّ فَنٍ رِجَال۔ اللہ تعالیٰ تمام طلباء کرام کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ یہ عمر سیکھنے کی ہے، سیکھیے، ترقی کیجئے، ہر فن کا بیج ڈال دیجئے، آپ کو فصل مل جائے گی۔ اس فصل کو بعد میں آپ طاقتور تو بنا سکتے ہیں، لیکن اس کو کاشت کرنے کا وقت اور زمانہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے۔